آپ کے لیے تھوڑا نرم اور خوشم لیکن بونس مل جاتا ہے، ورنہ تو ہر وقت اللہ مانتا۔ تو محرم الحرام کی جو یاد ہے وہ شہادت حسین سے ہے۔ شہادت حسین یہ بڑا عجیب ایک واقعہ ہے۔ یہ جو جنگ شروع ہوئی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئی۔ یہودی تھا، ایک سبا نامی شخص تھا، تو اس یہودی نے سازش کی، بڑا چست چالاک تھا، کہ کس طریقے سے کہ عثمان غنی کے سازش میں کامیاب ہو جاؤں اور لوگوں کو ان کے بارے میں بھڑکا دوں، مسلمانوں کی حیثیت ختم ہو جائے، ان کے ایمان میں کمزوری آ جائے، یہ نست و نابود ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ کس طریقے سے ہوگا؟ تو اس نے ایک بڑی عجیب سازش کی۔ یہاں مثال دے کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پاکستان کے 4 صوبے، 5واں وہ گلگت اور وہ ہو گیا، تو اس نے ایسا کیا کہ پنجاب کے لوگوں کو دوسرے بلوچستان صوبے کے اندر بھیج دیا کہ وہاں جا کر کہو لوگوں کو، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالو کہ پنجاب کا جو گورنر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی چل رہا ہے نا، سرحد کی جو جھوٹ ہوتے ہیں یہاں ہمیں بتائے جا رہے ہو کہ اس طریقے سے حکومت چل رہی ہے جی، مساجد میں مولویوں کو پیسے مل رہے ہیں جی، تنخواہیں مل رہی ہیں جی، وہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو یہاں رہتے ہیں۔ میڈیا جتنی بات کرے گا تو ہم سنیں گے، ہم کہیں گے کہ باقی اتنی بات ہوگی، اور جو وہاں لوگ رہتے ہیں حقیقت ان کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے، اور دوسرا ان کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی کے خلاف کام، اور ہر صوبے کے اندر رد و بدل کر دیا گیا۔ لوگ تیار ہو گئے، نعرے لگانا شروع کر دیے کہ حضرت عثمان غنی اس کے اہل نہیں ہے، فلاں باتیں، بہت سارے یوں بات دیکھے گئے۔ اب اس میں پھر کچھ لوگ جمع ہو کر آئے، پھر سازش کی کہ گورنر جو ہے نا چینج کیا جائے مصر کا، تو ان لوگوں کو جمع کر کے حضرت عثمان غنی کے پاس بھیجا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے مشورہ کر کے معزول کر دیا گیا۔ محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا کر بھیج دیا۔ پھر اس نے سازش کی، پھر پیچھے سے ایک اور آدمی خط لکھ کر کے جب یہ پہنچے تو اس کو قتل کر دیا۔ اب بڑی عجیب سازش ہو گئی، مسلمانوں کے اندر جھگڑا اور فساد شروع ہو گئے، اور ادھر سے سیدنا ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے اور خلاف حضرت عثمان غنی کے کھڑا کر دیا۔ جب ان کا ذہن صاف ہوا تو انہوں نے معذرت مانگی، کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ پھر اسی کو لے کر پھر نعرے بازی اور یہ پھر حتیٰ کہ شہادت، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، اب وہ بہر اتنے لوگ تھے ان کے، تو سب سے پہلے جو بیعت کی وہ لوگ تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے، جن کی سازشات۔ اب حضرت امیر معاویہ اور باقی حضرات کہنے والے نے کہا کہ بھی عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیسے بدلہ لوں، ابھی تک کچھ مبتلا ہو جائیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں آگے پیچھے پھرنے والے، میرے مشاہدے کرنے والے، یہ وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ سازش کرنے والے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کوفہ کے اندر چلے گئے، وہاں اب بیٹھے ہیں، تو مسجد کوفہ کی بڑی مسجد میں کہا کہ بھی عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا۔ 6000 آدمی کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں نے قتل کیا، ہم نے شہید کیا، مجھے مارو۔ خاموش ہو گئے، اب کیا کریں، یہ تو
عجیب معاملہ ہے. اب اس طریقے سے حالات چلتے رہے, حضرت علی اور مرتضیٰ حتیٰ کہ انہیں کوفیوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا. پھر حضرت, حالانکہ کسی صحابی رسول کو کہ تربیت کن کی ہو, کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو عہدے کی, خلافت کی, اس چیز کے کوئی چکر بازی نہیں تھی. معاملہ سارا دین کا چل رہا تھا, اور مشاورت کرتے کہ فلاں کو بنا دے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آ گئے, 6 ماہ حکومت کی تو انہوں نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ. پھر حضرت امیر معاویہ کو کہنے لگے کہ اپنا جانشین مقرر کیجیے, ورنہ بہت بڑا فساد ہوگا امت مسلم. حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ نہیں کر سکتے, انکار کر دیا. جب بہت سارے آدمی کہے تو آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار بات بڑی عجیب ہے, ذرا سوچے تو صحیح. تو جب دائیں بائیں نظر کی تو کہا کہ ہاں باقی مقرر کرنا چاہیے. تو پھر مشورہ کیا تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ یزید کو بنا دیا جائے, کیونکہ اس کے اندر اہلیت بھی ہے, مہارت بھی ہے. ورنہ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو باپ بیٹے کو جانشین مقرر کر سکتا ہے, یہ بھی غلط بات ہے کہ نہیں کر سکتا. اگر نہیں ہے تو پھر مدارس, مراکز, امام بارگاہوں کے اندر کیوں جانشین مقرر کیا جاتا ہے؟ پھر کیوں جھگڑے اور فسادات شروع ہوتے ہیں؟ پھر کیوں ٹولہ بازی بنی جاتی ہے؟ چل رہا ہے ہر جگہ پر. آخر جائز ہے تو بنایا جاتا ہے. تمام مسائل جانشین مقرر ہوتا ہے. جانشین اگلی صفحے چاہوں نا اگلی نال نال ساتھ ہی پیچھو جنام دے نا بلا لگتا ہوں تو پھلان دے اور ذرا نامناسب تھے جنا جیندہ بنیو پہلی صاحب پیچھو نے دوسری صاحب پیچھو. جانشین مقرر. تو حضرت امیر معاویہ نے اس بات کو بھی تسلیم کی. تو جب سب نے رائے دی تو گورنر بنا دیا. یزید نے پھر 3 جنگوں کی مسلمانوں کے خلاف, ہمیں تو ایک واقعے کا معلوم ہے نا, حالانکہ 3 کی ہیں. ایک کربلا, ایک اور ہے, اور رہے یا حرہ, اس طریقے سے نام ہے. اس وقت اس نے لشکر بھیجا اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کیا. تیسرا اس نے حرم پر بھی حملہ کروایا. اب باپ کا قصور تو نہیں ہے, باپ نے تو نہیں کہا تھا اس طریقے سے کہا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی, کربلا کے میدان کے اندر پہنچ گئے. ماتبر جمعے پر یہ بات, اور کربلا کے میدان کے اندر شہید ہونے والے جو فرد ہے وہ اہل بیت ہے. نبی علیہ السلام کا خاندان ہے. اور جو شہید ہونے والے ہیں ان میں سے جو زیادہ تر جن کے نام ہیں وہ 4 ہیں: ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. یہ 4 نام ہیں. تمام تاریخ میں یہ بات نہیں ہے کہ اہل بیت نے کربلا سے جو ایک مرد بچا جو بچے کے عالم میں تھا وہ امام زین العابدین تھا. اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے جو بچے تھے امام باقر, ان کے بچوں کا نام بھی ابو بکر, عمر, عثمان ہے. حضرت
7 بیٹے کربلا کے میدان کے اندر شہید، 7 بیٹے۔ ایک بیٹا وہ ہے جس کا نانا محمد الرسول اللہ ہے، اماں کا نام فاطمہ ہے، اپنا نام حسین۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ 6 ان کے بھائی اور تھے جو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عثمان تھا، عبداللہ تھا، اس طریقے سے اور ان کے بعد جو ان کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے بڑے بیٹے حضرت حسن کی جو اولاد شہید ہونے والی ہے، ان میں سے ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ اگر محبت نہ ہوتی، اگر صحابہ نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اگر ان حضرات نے کوئی ان پر ظلم کیا ہوتا تو یہ محبت نہ ہوتی، کیونکہ یہ بعد میں بچے پیدا ہونے والے، تو یہ تو سب نکست میں آ کر جو ہے نا کربلا کا واقعہ، تو 30 سال حکومت چلی خلافت کی، تو بعد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بچوں کی عمر دیکھی جاتی ہے تو وہ نظر آتی ہے نوجوانوں کی 14 سال، 16 سال، 18 سال، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعد میں پیدا ہونے والے ہیں۔ محبت ہے کیونکہ معلوم ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ چکے ہیں کہ ابو بکر وہ ہے جس کو ہم نہیں پہنچ سکتے، جس کے بارے میں اللہ کے سلام آتے، جس کے بارے میں اللہ کے سلام آتے، اور یہ پیغام آتا کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، آج سارے فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا۔ صحیح روایت ہے مگر فضائل نہیں۔ دو جہاں کے سردار نے فرمایا کہ ابو بکر دنیا کے اندر سب کا احسان کا بدلہ اتار چکا ہوں، علی سمے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا، تیرے احسان کا بدلہ رب اتارے۔ معلوم تھا، اور جن کے گھر کے اندر جنہوں نے اپنی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی نے نکاح میں دی، نہ ابو بکر نے دی، نہ محمد الرسول اللہ نے خود نے دی۔ بات بڑا عجیب نقطہ کہہ رہا ہوں آج، نہ ابو بکر نے دی، نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لی۔ بات کو توجہ سے سننا، آگے پیچھے ہو گیا تو نقصان ہوگا۔ اور یہ کس نے کہا؟ جبریل امین آ گئے، اللہ فرما رہے کہ تیرا نکاح عائشہ کے ساتھ ہو گیا، اے میرے حبیب تیرا نکاح عائشہ کے ساتھ رب نے خود کر دیا۔ مشورے تو بعد میں ہوتے ہیں، اب جس کا نکاح خود رب کر دے، کیا وہ دنیا کے اندر کوئی گندی عورت ہے؟ ان کے بکواسات آتی ہے، تہمت لگی، فرمایا ہے میرے حبیب میں نے نکاح بھی خود کیا تھا، گواہی دینے والے مشورہ ہوا۔ اب اس وقت تک پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نہیں ہو رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے، کوئی معلوم نہیں ہو رہا تھا، مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے محبوب آپ صبر کریں، اللہ خیر کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے، فرمایا یا رسول اللہ نکاح کس نے کیا تھا؟ قاضی کون ہے؟ پوچھا جاتا نا آج کل کہ قاضی کون تھا، اس کا نام کیا ہے، لکھنا ہے، سائن کروانے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قاضی تو خود رب ہے،
اس نکاح میں قاضی تو خود رب ہے. فرمایا اچھا جس کا قاضی رب ہو تو فیصلہ بھی وہی کرے گا, چھوڑ دو. تو اللہ رب العزت نے سورۃ اتاری, سورۃ انزلناها وفرضناها. ایک آیت نہیں, دو نہیں, پورے 2 رکوع ام عائشہ کی صفائی کے لیے, پورے 2 رکوع. صحابہ کو تو معلوم ہے, اہل بیت جانتے ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے ساتھ محبت ہے, کچھ علی کو بھی اسی کے ساتھ. حسن نے کہا مجھے بھی اسی کے ساتھ محبت. پورا کنبہ طرح سب نے محبت کا اظہار کرتے چلا, سب محبت کا اظہار کرتے. تو یہی محبت کی وجہ ہے تو اہل بیت نے امام عساکر تک, دیکھو اس کے بعد بہت سارے کنبے بن گئے اہل بیت. امام عساکر تک تمام کی اولادوں میں, بیٹوں میں دیکھو تو نام یہی ملیں گے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی. عورتوں میں دیکھو, بچیوں میں دیکھو تو نام عائشہ, حفصہ, زینب, یہ نام ہے, فاطمہ. یعنی ازواج مطہرات اور اہل بیت کے اپنے سب سے حسین نام بھی یہی ہے نا, سب سے خوبصورت نام بھی یہی. نام کا اثر ہوتا ہے. کون کہتے ہیں کہ نام کا اثر نہیں؟ نام کا اثر قربان چاہیے. تو حضرت علی المرتضیٰ کے 6 بیٹے شہید ہوئے, اور ان میں سے 4 ایسے تھے جو شمر ہے نا, شمر, کہ حضرت علی کی ایک بیوی تھی جس کا نام حسام تھا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے, قرآن پڑھا ہے, اللہ عالم جو نام تھا, لیکن زیادہ تر حسام تھا. آتا ہے کہ شمر اس کا کزن بھائی, کزن بھائی. ایک میں تاریخ میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ پھوپھی کا لڑکا. ایک میں یہ ہے کہ بھانجا تھا, لیکن ان کا قریبی ضرور تھا. اب شمر لائن ایسا تھا, باقی جو یہ واقعہ ہوا کربلا کا, سارے جو لشکر آئے ابن سعد کا, حر کا, ابن زید کا, تو انہوں نے بات سنی, دل میں تھوڑا ٹھنڈے ہوئے کہ بھی کوئی ایسا کرے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط پیش کر رہے ہیں, ان میں سے کوئی حل نکالا جائے. ایسا کرے کہ امام حسین کو یزید کے پاس لے جائے. یہ شرط تھی نا. اب تھوڑا یہ سوچ رہے تھے, تو اس بے غیرت نے, شمر نے, اس نے کہا مجھے جانے. یہ گیا تو حضرت علی المرتضیٰ کی جو 4 بیٹے تھے جو اس عذاب سے تھے, ان کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ کہ میں تمہارا ماموں لگتا ہوں, یہ لگتا ہوں, وہ لگتا ہوں, لہٰذا آپ ان کے ساتھ شریک نہ ہو, علیحدہ ہو. تو انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تیری رشتہ داری ایک طرف ہے, ہم تو شیر خدا کے بیٹے ہیں, ہم میدان چھوڑ کر نہیں جا سکتے, ہم پیٹ پھیرنے والے سے نہیں ہیں, ہم تو غیرت مند ہیں. دین غیرت مندوں کے پاس ہوتا ہے, ہجڑوں کے پاس نہیں ہوتا ہے. دین ملتا بھی غیرت مندوں کو ہے. جو دین پر چلتا ہے یہ سب سے بڑا غیرت مند, کیونکہ اللہ دین اسے عطا فرماتے ہیں جس کے اندر غیرت کی کچھ سکت ہے. جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین کا. فرمایا کہ پھر جب یہ بات ہوئی تو شمر نے کہا ابن زیاد کو, اس نے کہا کچھ کرتے ہیں. کہا کہ نہیں, بس ختم کر دو, نہ بجے گی باز نہ ہوگی, بانسری نہ بجے گی, بانسری نہ ہوگی, ختم ہی کر دینا. اور سر قلم کیا. تو تاریخ بتاتی ہے اس نے آ کر سر کو الگ کر دیا. شہید ہو گئے. پہلا جو مار ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کندھے پر سوار نیچے گئے, تو اس نے آ کر سر کو ایک طرف پھر نیزے پر چڑھایا.
اب بات یہ ہے جب نیزے پر چڑھا، جو تاریخ لکھی گئی ہے اس وقت کوئی موجود تو نہیں تھے جو بتانے والے، بعد میں کچھ تبصرہ بھی اس طریقے سے ہوا، اس طریقے سے ہوا، اس طریقے منو اور کوئی بات نہیں، کیونکہ اتنا بڑا معاملہ تھا اہل بیت، وہ تو قہرام بچا ہوا۔ اب ساری عورتیں پیچھے بڑھت رہی، پردہ نہیں ہوتا رہا، یہ سارا جو ہے کسی ستارے کو اور ان کو لے کر تو ہم نیزے پر سر، کیونکہ فرمایا کہ جس کی نگرانی شہید ہونے کے بعد وہ اپنی عورتوں کی حفاظت کرتا رہا، اپنی دین کی حفاظت کرتا رہا کہ دین نانے کے دین کو کوئی چوٹ نہ پہنچے، کوئی سنت نہ چھوٹے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یزید کے دربار میں اس وقت اس بے غیرت نے چھڑی رکھی ہونٹوں پر، فرمایا کہ یہ ہونٹ، یہ چہرہ ابھی تک مرنے کے بعد بھی اتنا حسین ہے، اس وقت کیا حسین۔ یہ سارا واقعہ جو ہوا تو اس میں سے چند ایک باتیں ہیں جو ایک منٹ میں بات کرتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلا تو یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں اندر گئے، ایک رات مانگی، کہا کہ آج کی رات ہمیں عبادت کرنے دو، شب جمعہ، اگلے دن جمعہ، آج کی رات عبادت کرنے دو، مقبولیت کی رات ہے، اللہ سے مانگے گے، آج کی رات چھوڑا۔ پورے کنبے کو کہا کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے مانگو کہ اللہ کو اگر ہمارا زندہ رہنا پسند ہے تو وہی ذات جانے، اگر ایسے ہے تو اللہ کو مانگو۔ اور سب نے عبادت کی، اللہ سے مانگتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی رہی، اس سے کوئی اثر ہو دعائیں مانگتے۔ جمعہ کا دن آ گیا، کربلا کا میدان لگ گیا، سج گیا، اب اس کے اندر باری باری اپنی جامع شہادت دیتے رہے اور اللہ کے ہاں سرخروئی ہوتی رہی کہ نہیں؟ اب مرنے کے بعد عام آدمی مر گیا تو مر گیا، لیکن جو اللہ کے لیے اپنی جان دے، اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، تمہیں عقل نہیں، تم شعور نہیں، تم اس بات کو سرخروئی ہو۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مسلسل لڑتے رہے، جب مسلسل لڑتے رہے، زبان ایک منٹ بھی اللہ کی تلاوت سے غافل نہ ہوئی، ایک منٹ میں قرآن پڑھتے رہے، تلوار چلاتے رہے، گھوڑے پر سوار رہے، حتیٰ کہ روح جب پرواز ہو رہی تھی اس وقت بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت، اللہ کے قرآن۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سبق کہ آج تو ہماری زندگی شریعت سے نکل گئی ہے، ہمیں پسند ہی نہیں۔ حسینی وہ ہے جو حسین کر کے دکھا، جتنی رسم و رواج ہو رہے ہیں ناراض نہیں ہونا۔ اب اس وقت جو پانی پینے والے تھے، میٹھے خوشیاں منانے والے تھے، سبیل چلانے والے تھے اور آپس میں دے رہے تھے، وہ کون تھے؟ وہ تو یزید والے ان کے لوگ تھے۔ حسینیوں کو تو پانی ملا تک ہی نہیں۔ علی اصغر کو لے کر گئے، کہا کہ 2 گھونٹ پانی کے دے دو، چھوٹا بچہ ہے، جان نکلنے کی، اس بچے کا کیا کرے؟ کہا کہ پانی کا بدلہ یہ ہے، تیر مارا اور حلق سے بہہ، یہ پانی کا بدلہ۔ اب اس وقت جو خوشیاں کرنے والے تھے، پانی پینے والے تھے، آج وہی رسم ہم مسلمانوں نے لے لی۔ اس وقت جو تیر چلانے والے، ابتدا کرنے والے تھے، وہ کون تھے؟ وہ یزیدی تھے نا۔ حسینیوں نے تو تیر نہیں شروع کی، انہوں نے تو جھگڑا شروع نہیں کیا، نہ لڑائی شروع کی، یہ تو کہتے رہے کہ ہمارے مطالبات مانو، آپ کے ساتھ ابتدا تو انہوں نے کی۔
اور خنجر انہوں نے چلائے، آج وہی خنجر ہم چلا رہے ہیں۔ اس وقت جو مار کر شہید کر کے بعد میں سر کو پیٹتے رہے، مٹیاں ڈالتے رہے، آج وہی ہم کر رہے ہیں۔ یہ غم حسین کیا ہے؟ غم حسین کا یہ تقاضا ہے جو حضرت حسین بتا کر گئے، میری بہن زینب جب تو دیکھے میرا سر جسم سے جدا ہو جائے، کوئی اللہ بھی نہ کرنا، صبر کرنا، اللہ سے دعا مانگنا اور بے پرد ہو کر بہر بھی نہ ہونا۔ یہ بدلا کر گیا۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا حسینی